اس نے خط میں لکھا ہے اشکوں سے، بن تمہارے کوئی اداس نہیں۔ 3 شعری مجموعوں کے خالق اقبال طارق، جن کی 3 کتابیں آنکھوں میں شام، تمہارے قرب کے موسم، اور تیسری کتاب یہ ہے بن تمہارے کوئی اداس نہیں۔ طویل تخلیقی سفر طے کرنے کے باوجود تازہ دم شاعر اقبال طارق بحرین میں مقیم ہیں۔ معاش کی جدوجہد میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ادبی ذوق کی تسکین بھی کر رہے ہیں۔ اپنے جو ان کے مشاہدات ہیں، جو ان کے جذبے ہیں، اور اپنے احساسات اور مشاہدات کو خوبصورت انداز میں وہ شعری قالب میں ڈھالتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے روایت کا بھی خیال رکھا ہے، جو ہماری شاعری کی روایات ہیں، اور انہوں نے جدید انداز بھی اپنایا ہے۔ ایک خوبصورت رنگ میں شعر کہتے ہیں: بکھیرتا ہوں محبت کی روشنی ہر سو، دلوں پہ کرتا ہوں یوں واردات شعروں میں، مثال شمع جلا کر تمام شب خود کو، میں ڈھالتا ہوں خود اپنی ذات شعروں میں۔ ملک سے دوری اور مجبوری شاعروں سے اکثر ایسے شعر لکھواتی ہے: ہم مسافر ہیں دیار غیر میں، چن رہے ہیں بس مقدر کا لکھا۔ ہم مسافر ہیں دیار غیر میں، چن رہے ہیں بس مقدر کا لکھا۔ ہجر کا دریا روانی لے گیا، رہ گیا کاغذ پہ ایک قصہ لکھا۔ شدت احساس کا فیضان تھا، اس لیے شاعر میرا باقی رہا۔ بظاہر صحرا گلداروں میں ڈھلے ہوئے ہیں، ماحول میں آسودگی ہے، مگر حساس دل و دماغ رکھنے والے شاعر اور ادیب ہجر کی جلتی دھوپ میں پگھلتی زندگی کو صحرا کی شدت، سورج کی تپش، شدت اور حدت کے نام کرتے ہیں۔ اپنے اپنے دکھوں کی بات کریں، اپنی ان ہجرتوں کی بات کریں۔ وقت ہجرت محبتوں کے خراج، آنکھ کے پانیوں، وقت ہجرت محبتوں کے چراغ، آنکھ کے پانیوں کی بات کریں۔ یہ جناب اقبال طارق کے اشعار، لیکن ان کے بہت خوبصورت ان کی بہت خوبصورت شاعری ان کتابوں میں موجود ہے۔ ان کی 3 کتابوں میں یہ ہے: آنکھوں میں شام، اور دوسری کتاب ہے تمہارے قرب کے موسم، اور تیسری بن تمہارے کوئی اداس نہیں۔ آرزو خاک ہو گئی صاحب، آرزو خاک ہو گئی صاحب، آنکھ نمناک ہو گئی صاحب، اشک اپنے چھپا لیے لیکن آہ بے باک ہو گئی صاحب۔ وہ جو دنیا تھی فقیروں کی کتنی چالاک ہو گئی صاحب، میری چادر جو خار چھو نہ سکے، میری چادر جو خار چھو نہ سکے، وہ بھی صد چاک ہو گئی صاحب۔ جو نفاست سے پہنتے تھے آپ، میلی پوشاک ہو گئی صاحب۔ اب تو اپنے ہی گھر کی رہ جیسے راہ افلاک ہو گئی صاحب۔ ایک شب غم گزار کر ہستی کس قدر پاک ہو گئی صاحب، درد اوڑھے تو ذات میری بھی حسن افلاک ہو گئی صاحب۔ بہت عمدہ شاعری، آپ پڑھیں ان کی کتابیں، 3 کتابیں جو میں نے ابھی نام بتائے ہیں، تینوں کتابوں کے۔ بن تمہارے کوئی اداس نہیں، یہ اس شعری مجموعے کی رونمائی جب بحرین میں ہوئی تو میں اور سعید جعفری بھی اس میں شامل ہوئے تھے۔ تلاش کرتا ہوں ایک کائنات شعروں میں، تلاش کرتا ہوں ایک کائنات شعروں میں،
ورق ورق نئے ممکنات شعروں میں، مثال شمع جلا کر تمام شب خود کو میں ڈھالتا ہوں خود اپنی ہی ذات شعروں میں، بکھیرتا ہوں محبت کی روشنی ہر سو، بکھیرتا ہوں محبت کی روشنی ہر سو، دلوں پہ کرتا ہوں یوں واردات شعروں میں، تمہاری حسن کا پیکر قلم میں اترے تو گزارتا ہوں ہر ایک رات ہر ایک چاند رات شعروں میں، کسی نے وقت جدائی کہی تھی جو مجھ سے، بیان کرنی ہے مشکل وہ بات شعروں میں، کسی نے وقت جدائی کہی تھی جو مجھ سے، بیان کرنی ہے مشکل وہ بات شعروں میں، میرے خیال کے سورج تیری عطا ہے سب، میرے خیال کے سورج تیری عطا ہے سب، غزل ہوئی ہے مکمل یہ 7 شعروں میں، نہ جانے آج بھی شامل ہوا ہے کیوں طارق ہماری آنکھ سے بہہ کر فرات شعروں میں۔ یہ غزل اور پیش کرتی ہوں۔ ہے کار خرد اور محبت کا سفر اور، پھر حسن بلاخیز کا ہے حسن نظر اور، ہر بار پیالے میں بھرے زہر محبت، سکرات طلب کرتے ہیں ہر بار مگر اور، امید کے سائے میں قد آدم سے بڑے ہیں، ڈوبے گا یہ سورج تو پھر آئے گی سحر اور، کچھ روز میں چھٹ جائیں گے ظلمات کے بادل، اے میرے فلک تجھ پہ اگائے ہے کمر اور، کیوں سوچ رہے ہیں یہ مریدان ہوسکار، بوئیں گے یہ اب خار تو کاٹیں گے ثمر اور، توقیر کا صحرا ہے کسی اور کے سر پر، افکار کی وادی میں تو ہے سینہ سپر اور، کیوں ناز الہی میں کروں کچے گھڑے پر، ہیں زیست کے دریا میں ابھی کتنے بھنور اور، کیوں ناز الہی میں کروں کچے گھڑے پر، ہیں زیست کے دریا میں ابھی کتنے بھنور اور، اے شمس ذرا دیر ٹھہر جا کے ابھی ہم اس رات کے دامن میں چھپے دیکھیں گوہر اور، ممکن ہے کسی روز یہ ہم ٹھان لیں طارق، چل اپنے بساتے ہیں کہیں جا کے نگر اور۔ اقبال طارق کی خوبصورت شاعری۔ بن تمہارے کوئی اداس نہیں، آنکھوں میں شام۔ خوبصورت شاعری کے 3 مجموعے آپ کے۔ صبیحہ صبا اردو منزل .com